اب پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے؟ اس لیے کہ ان اعمال کو خراب کرنے والی چند چیزیں ہیں، اور اس مقدس ماہ کے اندر بہت زیادہ برکتوں کے حصول کے اندر چند چیزیں رکاوٹ ہیں۔ میں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ بہت زیادہ واٹس ایپ کا استعمال، یہ انسان کے ٹائم کو ضائع کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ یوٹیوب کا استعمال، کہ لگے ہیں اس کے اندر یہ وظیفہ وہ وظیفہ دیکھنے کے اندر، اس میں ٹائم چلا جاتا ہے، پرہیز کریں۔ ٹویٹر، فیس بک، یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ہم یہ افطار کر رہے ہیں، یہ کھایا، نہ یہ اسٹوری، نہ وہ اسٹوری۔ خدا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں، بقدر ضرورت ہی اس کا استعمال کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ سب سے زیادہ ماہ رمضان میں جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ نگاہ کی حفاظت کی۔ اپنی نگاہ کو آوارہ نہ بنائیں، بالکل آوارہ نہ بنائیں، نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ خدا کی قسم اس ماہ مبارک میں اگر اس چیز کے عادی ہم بن گئے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد نگاہوں کو نیچی رکھنے کی برکتیں جو آپ دیکھیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے فضول گوئی، اس سے مل کر اس سے مل کر ٹائم پاس، اس کی بات اس کی بات، بالکل اس سے بچیں، بالکل اس سے بچیں۔ جہاں تک ضرورت نہ ہو کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ فضول گوئی سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ زیادہ بات کرتے کرتے آدمی غیبت کی طرف چلا جاتا ہے، چغلی کی طرف چلا جاتا ہے، جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر زبان اور نگاہ، ان دونوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے زیادہ کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں۔ بہت زیادہ بازار کی چیزیں، یہ چیز وہ چیز، ان زیادہ چیزوں سے کھانے سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر پھرتی رہے گی اور عبادت کرنے میں آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ لوگوں سے میل جول کے اندر بھی آپ اپنا وقت زیادہ ضائع نہیں کریں۔ آؤ یار ملتے ہیں، منارہ مسجد کے پاس ملیں گے، ادھر ملیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ دوست مل سکتے ہیں رمضان شریف کے بعد، لیکن ماہ رمضان ملے گا دوبارہ یا نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے۔ تو اس کے لمحے لمحے کی قدر کریں، اور اللہ توفیق دے تو آخری عشرے میں مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھیں، خواتین بھی چاہیں تو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ بنا کر وہاں بیٹھ سکتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اعتکاف میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو آخری عشرے کے اندر کمر کس لیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے یہاں تو آخری عشرے میں خوب خریداری ہوتی ہے اور وقت مارکیٹ میں گزرتا ہے۔ آپ کی ثوابدید پر ہے، بتانا میرا کام ہے۔ بازار اچھی جگہ ہے یا اللہ کا گھر اور اس کی عبادت؟ جس آخری عشرے میں اللہ نے شب قدر رکھی ہے، ہم اسی آخری عشرے کو بازار میں خرچ کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس سے بچیں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک اچھی طریقے سے ہم گزار سکیں، عبادت و ریاضت میں گزار سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ کاش یہ ماہ مبارک جو ایک مہمان بن کر کے آتا ہے، جب ہم سے رخصت ہو تو خوش ہو کر کے رخصت ہو، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والا بن کر رخصت ہو۔